بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، چھینا ٹی وی میں خوش آمدید۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ روس کی جانب سے یوکرین میں جو حملے ہو رہے ہیں، ان کی ضد میں آنے والے یوکرین کے وہ علاقے جس پر روس نے بمباری کی، ان علاقوں کی صورتحال ابھی تک بہت ہی خطرناک واضح ہو رہی ہے۔ روس نے ان علاقوں کو تہس نہس کر کے رکھ دیا ہے۔ ابھی جو صورتحال سامنے آئی ہے اس میں یوکرین کے دوسرے بڑے شہر خارکیو روسی طرز جنگی کو ابھی تک سہ رہا ہے، اور ماریپول اور مشرق میں دیگر شہروں کی صورتحال بھی کچھ مختلف نہیں۔ ادھر بھی روس کی جانب سے بہت زیادہ تباہیاں مچائی جا رہی ہیں۔ اگر یورپ کی یوکرین کی جانب سے کوئی فوجی مداخلت کرتے ہیں تو روس کی جانب سے اس کا جواب مزید اسلحہ اور گولہ باری سے دیا جا رہا ہے، بجائے اس کے کہ وہ گھر گھر فوجی بھیجیں، اور ان کا نظریہ اپنے دشمنوں کو بھاری ہتھیاروں سے فضائی حملوں کے ذریعے نشانے بنانے کا ہے۔ اور آپ لوگ دیکھیں کہ خارکیو اور دیگر شہروں اور قصبوں کو بے انتہا نقصان پہنچا ہے، اور جہاں تک ہم جانتے ہیں کئی شہروں میں اس تنازع میں ہلاک ہونے والے بہت سے شہری بھی شامل ہیں، اور خارکیو کی مقامی حکومت کا دفتر ایک میزائل حملے میں برباد بھی ہوا، اور یہ پورا منظرنامہ کیپچر بھی ہوا ہے۔ اور جو روس کے صدر پیوٹن یوکرین کے ساتھ کر رہے ہیں، یہ وہ یورپ کو بھی دکھا رہے ہیں کہ اگر تم میں سے کوئی بھی ملک یا نیٹو اگر اس معاملے میں آیا تو اس کو بھی یہ سب بھگتنا پڑے گا۔ اور آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ ابھی تک نہ تو روس اور یوکرین کے درمیان کوئی اقوام متحدہ کا اجلاس اور نہ ہی کوئی جنگ بندی کا معاہدہ طے پایا ہے، اور ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ابھی تک پیوٹن نے وہ نقصان پہنچانے کا حکم نہیں دیا جو روسی فورسز نے 1990 کی دہائی میں چیچن جمہوریہ کے بغاوت کرنے پر گرزونی کو پہنچایا تھا، یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ شام میں جہاں صدر پیوٹن نے 2015 میں فوجی مداخلت کی تھی۔ لیکن جب انہوں نے چیچن پر حملہ کیا تھا روس نے، تو وہاں پر انتہائی خطرناک تباہی مچائی تھی، اور یوکرین پر حملے سے قبل فوجی تجزیہ کاروں کے خیال کے مطابق روسی فورسز اس سے پہلے کہیں زیادہ پروفیشنل ہو چکی ہوگی، مگر ایسا دیکھنے میں نہیں آیا، کیونکہ روسی فورسز یوکرین کے شہریوں کو بھی اکثر نشانہ بنا رہی ہے، اور آپ لوگ دیکھیں کہ وہ ملک کے شہریوں کو بھی انخلاء کے طور پر جو جانے والے ہیں ان کو بھی اکثر گولہ باری کے ذریعے نشانہ بنا رہی ہے۔ اور آپ لوگ دیکھیں کہ چچنیا نے 1991 میں سوویت یونین سے آزادی کا اعلان کیا تھا، اور 1994 میں روس نے اس پر حملہ کر دیا تھا، اور چچنیا میں روس نے پوری قوت سے اسلحے کا استعمال کیا۔ کچھ ہی ہفتوں میں توپ خانوں اور فضائی حملوں نے کنکریٹ اور سٹیل کے بنے اس شہر کے مرکز کو ملبے کے ڈھیر میں بدل دیا، اور اس وقت عام شہری جو کہ تہہ خانوں میں موجود تھے، اگر وہ اپنے لیے یا کھانے پینے کی یا کوئی اور چیزیں باہر لینے جاتے تو روسی فوج انہیں اس ٹائم عام طور پر قتل کر دیتی، اور اس وقت روس نے چیچن پر اپنے کلسٹر بموں کا استعمال کیا اور کئی عمارتیں گرا دیں، اور ان کو آگ لگی، اور عام شہری جو بے گناہ شہری تھے وہ بھی اس کے باعث بہت سارے مارے گئے۔ اور آپ لوگ دیکھیں کہ یوکرین میں بھی ابھی یہی صورتحال واضح نظر آ رہی ہے کہ روسی فوج عام طور پر عام بے گناہ شہریوں کو بھی یہی آرمی کی طرح نشانہ بنا رہی ہے۔ اور آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ روسی افواج نے شام کو بھی اسی صورتحال کے بنا پر چھوڑا تھا، اور صدر پیوٹن نے اس وقت شام میں مداخلت کر کے بشار الاسد کی حکومت کو سہارا دیا، جو روس کو دوبارہ عالمی طاقت کی حیثیت دلوانے کے مقصد کی طرف بڑھا۔ اور اس وقت شام میں باغیوں پر حاصل ہونے والی 2 فیصلہ کن فتوحات جو بشار حکومت کے لیے نہایت اہم تھیں، وہ روس کی بے رحم بمباری کے ذریعے ہی حاصل ہوئی، اور روس کو پہلی فتح 2016 کے آخر میں حلب میں حاصل ہوئی۔ شہر کا مشرقی حصہ جو ایک عرصے سے متعدد باغی گروہوں کے قبضے میں تھا، برود کی برسات کے بعد آخرکار حکومت کے قبضے میں آیا، اور بشار الاسد کو بھی شامی لوگوں پر حملہ کرنے کے لیے کسی بیرونی حملہ افزائی کی ضرورت نہیں تھی، مگر روسی پھر بھی اپنے ساتھ تباہ کن قوت لے کر آئے تھے۔ اس کے علاوہ شام کے ساتھ ساتھ ایران میں موجود اسٹریٹجک بمباروں نے بھی بہت تباہ کن حملے کیے۔ اصل میں جو شام میں حکمت عملی اختیار کی گئی وہ باغیوں کو گھیرنا اور ان کا محاصرہ کرنا، پھر انہیں فضائی حملوں اور توپ خانوں سے مسلسل نشانہ بنانا تھا۔
یہاں تک کہ باغی سپاہی اور باہر نکلنے میں ناکام شہریوں کو تھکا دینا تھی۔ اس میں کئی لوگ مارے گئے اور جنوری 2017 میں حلب میں ایک تباہ کن حالات تھے۔ اور آپ لوگ دیکھیں کہ مشرقی حلب کے حکومتی قبضے میں آنے کے بعد میلوں تک صرف تباہی کے اثرات نظر آتے تھے، اور اس وقت جو صورتحال نظر آ رہی تھی اس میں پورے کے پورے محلے ملبے کا ڈھیر بنے ہوئے تھے، جبکہ کئی سڑکیں ملبے کے باعث بند ہو چکی تھی۔ اور شام کے دارالحکومت دمشق کے عین باہر موجود مشرقی غوطہ میں بھی اسی حکمت عملی کو کار فرما دیکھا، اور یہ علاقہ باغیوں کے قبضے میں موجود قصبوں اور زرعی زمینوں پر مشتمل تھا۔ اور اس وقت امریکہ نے 2013 میں فیصلہ کیا تھا کہ وہ حلب کے علاقے دوما میں کیمیائی ہتھیاروں کے استعمال کے باوجود اسد حکومت پر حملہ نہیں کریں گے، اور یہ طویل جنگ 2015 میں روس کے اس جنگ میں داخل ہونے کے بعد فیصلہ کن انداز میں شام کے حق میں ختم ہوئی۔ اور اس وقت مشرقی غوطہ کے جنگجوؤں نے فضائی حملوں اور گولہ باری سے بچ نکلنے کے لیے شہر کے نیچے زیر زمین سرنگیں بنائی ہوئی تھیں، مگر محاصرہ اور بے انتہا فوجی طاقت جنگیں جتواتی ہیں۔ ایسا اس لیے ہے کیونکہ جنگجو مارے بھی جاتے ہیں اور تھک بھی جاتے ہیں، اور عام شہری چاہے جتنے بھی مزاحمت کریں وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ اور اب بھی جو کیو کے ہر کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو رہا ہے کہ جو سلوک اس وقت خارکیو، ماریپور اور چچنیا اور شام میں ہوا تھا، کیا یہ سلوک ان کے ساتھ بھی ہوگا؟ یا پھر قدامت پسند کے باعث یہاں پوری طاقت کا مظاہرہ نہیں کیا جا رہا جو چچنیا اور شام میں کی گئی تھی؟ اور ابھی جو صورتحال ہے، پیوٹن نے روس کی تاریخ میں یوکرین کی اہمیت کا باب خود لکھ دیا ہے کہ کیا وہ یوکرین دوبارہ حاصل کرنے کے لیے اسے مکمل طور پر تباہ کرے گا یا ویسے ہی اسے واپس لے لے گا۔ ابھی آپ لوگ دیکھیں کہ امریکہ اور دیگر یورپی ممالک روس پر پابندیاں لگا رہے ہیں، لیکن وہ پابندیاں اگر اس کے لیے یوکرین میں ایٹمی پاور کے لیے ثابت ہوئیں تو یوکرین کی صورتحال بہت زیادہ خراب ہوگی۔ اور اگر آپ لوگ دیکھیں کہ روسی فوج جہاں بھی گئی ہے اس نے اپنے اسلحے کے ساتھ اس ملک کو بے انتہا نقصان پہنچایا ہے، اور ابھی جو صورتحال یوکرین میں سامنے آ رہی ہے وہاں پر بھی ایسے ہی ملبے کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں۔ اور ابھی تک جو صورتحال سامنے آ رہی ہے، روس اپنے اوپر پابندیاں عائد ہونے کے باوجود ان کا حل نکالے ہوئے ہے۔ اگر یہ پابندیاں روس کے لیے خطرناک ثابت ہوئیں تو روس نے یوکرین کے شہر کو پوری طرح تباہ و برباد کر دینا ہے۔ اور ابھی اقوام متحدہ کی طرف سے پاکستان کے اوپر بھی زور ہے کہ وہ روس کو کہے کہ وہ یوکرین کے ساتھ جنگ بندی کر لے اور اس جنگ کو روکے، لیکن عمران خان نے بھی صحیح جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ لوگوں کے معاملے میں جب بھی پاکستان آیا ہے آپ نے اسے استعمال کر کے چھوڑ دیا، اب پاکستان آپ کے یورپی ممالک کے معاملے میں نہیں آئے گا۔ تو ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔